اور جہاں ڈر ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا فلم پروڈیوسر ہے، اس نے بولا ہے، بہت اچھی بات بولا ہے کہ جو مسلمان ہوگا وہ ڈرپوک نہیں ہوگا، جو ڈرپوک ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی ظالم فرقہ پرست تنظیم سے نہیں ڈرتے۔ اس دیش میں کچھ تنظیمیں بنی ہیں جن کا مشن اور مقصد ہی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرانا، ان ٹوپی اور داڑھی والوں کو ڈرانا، اللہ والوں کو ڈرانا، مسجد والوں کو ڈرانا۔ مدھیہ پردیش میں مسجد توڑی گئی، کیوں؟ ہم تو نماز پڑھنے جاتے نہیں، تمہاری مسجد توڑی جا رہی، شہید کی جا رہی۔ بابری مسجد شہید کی گئی، کیوں؟ بعد میں لوگوں نے اس کو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا، لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں، مجرم ہم ہیں پہلے، وہ لوگ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، لیکن لگتا ہے بظاہر دکھنے میں کہ سب چیز اس کے فیور میں تھا، تب بھی اس کے خلاف فیصلہ ہو، جو بھی فیصلہ ہو سپریم کورٹ کا، وی ایکسپٹڈ، ہم نے ایکسپٹ کیا۔ لیکن ایک بات پتہ ہے آپ کو کہ بابری مسجد کیوں شہید کی گئی؟ اتنی بڑی عالیشان مسجد تھی، جب وہ مسجد آباد نہیں ہو رہی تھی، جب مسلمان نماز سجدہ نہیں کر رہے تھے، جب مسلمان اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا ہے، مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے ہماری ناشکری، نعمت کی ناشکری کی، اگر تم نے شکر گزاری کی، اگر شکر گزاری کیسے؟ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، اللہ نے آپ کو نماز دی، اللہ نے آپ کو مسجد جیسے پوتر گھر دی، تو اس کی شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز کی نعمت کا شکریہ ادا ہو جائے، مسجد کا شکریہ ادا ہوگا۔ اللہ آپ مسجد میں جائیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، آٹومیٹیکلی ان چیزوں کا شکریہ ادا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر آپ پانچوں وقت نماز نہیں پڑھیں گے، آپ صرف ہفتے میں ایک دن جمعے میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو مذاق ہے، جب من میں آیا نماز پڑھ لیا اور جب من میں آیا چھوڑ دیا۔ نہیں، پابندی سے نماز پڑھیے۔ اگر ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا، بابری مسجد تو شہید کی گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد متھرا کی مسجد عیدگاہ کے اوپر نظر ہے، کچھ دنوں کے بعد بھوپال کی جامع مسجد کی طرف نظر ہے، کچھ دنوں کے پاس اور بھی مسجدیں ہیں۔ آپ کی اسی مرشد آباد کے اندر مالدہ میں چلے جائیے، 8 مسجد میں خود ایسے دیکھ کر آیا ہوں، 9 دواری مسجد آباد نہیں ہے اور یعقوبیہ مسجد آباد نہیں ہے۔ اگر ان مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے سے ان مسجدوں کو مسمار کر دیں گے، ان مسجدوں کو شہید کر دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، مسجد جہاں پر بھی ہو اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ مسجدیں آباد صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی کہ آپ نے محراب و منبر کے سامنے میں آپ نے بہت اچھے پھول لگا دیے، آپ نے قرآن کریم کی آیتیں لکھ دی، آپ نے بہت اچھا کیلنڈر لکھ دیا، جیسا کہ ابھی امام صاحب نے دکھایا تھا ہم کو، کسی بھائی صاحب نے ابھی آپ کے اراکین جلسہ کا کسی نے دکھایا تھا، مسجد میں سامنے کی دیوار میں پوسٹر لگانا نماز کی تعلق سے یا قرآن کریم کی آیتیں لکھوانا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نیت باندھتے اللہ اکبر، کبھی کبھی آپ کی نظر چلی گئی دیوار پہ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے آپ اس آیت کو پڑھنے لگو گے، آپ اس کیلنڈر کو دیکھنے لگو گے، آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، آپ کی نماز میں جو خشوع ہونی چاہیے تھی، آپ کا رشتہ جو اللہ سے جڑنا چاہیے تھا، وہ رشتہ نہیں جڑ پائے گا۔ Therefore, the Islam decided to hang any kind of calendar، کسی بھی طرح کا کیلنڈر ہو، کسی بھی طرح کا لکھاوٹ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں، مسجدوں کو آباد کرو، انشاءاللہ یہ بجرنگ دل والے، یہ RSS والے جو اس دیش کے سموِدھان کو مٹانا چاہتے، جو آپ کی مسجد کے مینارے کو توڑنا چاہتے، بھوپال کے اندر 5 مسجد کے مینارے توڑے گئے، کسی نے پوچھا کہ کیوں توڑا؟ انہوں نے کہا کہ
اذان کی آواز دی جاتی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مورخ تو پاگل ہے، اذان دینا پاپ نہیں ہے، اذان دینا پاپ ہوتا تو انتم مہرشی اذان اونچی آواز میں نہ بلاتے۔ انتم مہرشی نے تو اونچی آواز میں بلایا اور کہا اچلاپی بھوشیتی، بھوشیہ میں، فیوچر میں، مستقبل میں انتم مہرشی آئیں گے، اونچی آواز میں لوگوں کو بلائیں گے۔ اور اونچی آواز میں لوگوں کو بلا کر کیا کریں گے؟ اونچی آواز اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیامتامم مسلنیو سنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتو دھرم دوشکہ اتی پشچاد دھرمچ بھوشیتی میا کرتا تسمن ترے ملیچ آچارین سمنوتا مہامد اتکیات شسیو ساک سمنوتا احمد دی پرشتتی میگامرتس جگرمب اہم سوریہ واجانی۔ اونچی آواز میں بلائیں گے، امن اور شانتی کا پیغام دیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ 108 انگ کرو، 8 انگ سے پرے کرو ایشور کی۔ یہی چیز شری رام چندر جی نے ہنومان کو بتایا ہے اور کہا ہے پتھما دارکا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیو دیدین مجھیتے جھک جاؤ یعنی رکو کرو، تریتیانن کو ڈلاکار، تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ یعنی درود شریف اتحیات پڑھو، چترتردیو چندر کا عقل مند آدمی کی طرح شانتی کی طرح بیٹھ جاؤ، پنچم بندو سنیکتا اخیر کے اندر امن اور شانتی کی دعا کرو یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ بتاؤ ان لوگوں کو جنہیں اعتراض ہے مسجد کے میناروں پر، جنہیں اعتراض ہے اذان پر، جنہیں اعتراض ہے قرآن پر، جنہیں اعتراض ہے ہماری اذان کی آواز میں، بتاؤ انہیں کہ بھوشیہ میں آنے والے انتم مہرشی بھی اونچی آواز میں بلائیں گے۔ اگر اذان سے آپ کو اعتراض ہے تو بھوشیہ میں جو انتم مہرشی آئیں گے گویا کہ آ چکے، ان کی بھی اونچی آواز سے آپ کو پریشانی ہونی چاہیے۔ نکال دو اس منتر کو۔